نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن أول بيت عُذِّيَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ برادران اسلام، حمد و صلات کے بعد آج ہم لوگ پھر مکہ مکرمہ کی خاصیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہی کو جانیں گے۔ گزشتہ خطبے میں باتیں آئی تھیں اور کچھ خصوصیتوں کو بیان کیا گیا تھا، جس میں سے اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر اگر کسی سرزمین کی قسم کھائی ہے تو وہ مکہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو سب سے پہلا گھر بنا ہے، دنیا میں سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں سے زیادہ ایک نماز کا ثواب ہے، اور بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا تھا اس کی خاصیتوں میں سے کہ یہ شہر اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کے نزدیک بہت بھلا شہر ہے۔ مکہ خیر و برکت والا ہے اور محبوب بھی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرزمین سب سے زیادہ محبوب تھی وہ مکہ تھی۔ اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلتے ہیں تو ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ مکہ تو سب سے محبوب ترین سرزمین ہے روئے زمین پہ میرے نزدیک۔ اگر تیرے لوگ اور مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے
مکہ چھوڑنے پر تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ اتنی محبوب سرزمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے نزدیک یہ سرزمین ہے، تو اللہ کے نزدیک بھلائی خیر و برکت والی سرزمین اور محبوب بھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی خیر و برکت کی سرزمین و محبوب بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر میرے لوگوں نے وہاں سے نہ نکالتا، تیرے لوگوں نے نہ نکالا، اہل مکہ نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں مکہ چھوڑ کر کے کسی اور زمین کا انتخاب نہ کرتا۔ اسی طرح سے اس کے خواص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ مکہ کی سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جس کا قصد کرنے والا اگر اس کا سفر کرتا ہے وہ تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ من اتی ھذا البیت، اور دوسری روایت میں ہے من حج ھذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا یا جو اس گھر تشریف لایا، یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، گناہ اس نے اگر نہیں کیا ہے اور فسق و فجور نہیں کیا ہے، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو ایسے لوٹے گا جو ہے وہاں سے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو، اس کی ماں نے جیسے اسے جنا ہو اس طرح سے، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے وہ لوٹے گا۔ تو یہ مکہ کی خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھر کا جو قصد کرے گا اور جو وہاں جائے گا، دوسری روایت میں جس نے حج کیا اس گھر کا، اور اس کے بعد وہاں کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوئی، تو وہ ایسے لوٹے گا وہاں سے جیسے کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، کچھ وہ خطا کار نہیں تھا، ویسے ہی اس کی حیثیت ہوگی وہاں سے لوٹنے کے بعد۔ اور یہ خاصیت مکے کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث واقعہ ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لا رہے تھے تب انہوں نے کہا کہ میں شرط رکھتا ہوں اللہ کے نبی آپ پر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں تب میں ایمان لاؤں گا۔ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے شرط رکھا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب کوئی لاتا ہے قبول کرتا ہے تو اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اس اسلام لانے کی برکت سے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے تم عمر کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور اگر کوئی اسلام کے لیے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ہجرت کر کے جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس ہجرت کی بھی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے کے گناہ جو ہجرت سے پہلے کے ہوتے ہیں وہ سب ختم کر دیتا ہے۔ عمر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بیت اللہ اس کی بھی ایک خاصیت ہے کہ وہ اس سے پہلے کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ مشہور یہ روایت ہے اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس مکے کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں جو سفر کرے گا، وہاں حج کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس کا حج قبول ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے تو فرمایا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت کرو، یعنی ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرو، ایک حج کے بعد دوسرا حج کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب،
اس لیے کہ حج اور عمرے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہ اور محتاجی دونوں ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی طرح سے جیسے ایک جو ہے بھٹی لوہے کے اور سونے چاندی کے ساری گندگیوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے، اسی طرح سے حج اور عمرہ یہ فقر بھی دور کر دیتا ہے اور جو ہے گناہ بھی جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور حج سے مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو گیا، جس میں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس حج میں کوئی برائی نہیں کی، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، تو اس کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جنت کے سوا اس کا کوئی جو ہے ثواب ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے گھر کی تعیین کی بتلایا، قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر یعنی کعبے کی جگہ بتلائی مقرر کی، تو میں نے کہا ان سے اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تم شرک مت کرنا، وطہر بیتیا، اور اس خانہ کعبہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت کیا اور میرے گھر کو پاک صاف کر دو، وطہر، اے ابراہیم تم پاک و صاف کر دو، اس کی صفائی کر دو، بیتی میرے گھر۔ ساری مسجدیں، سارے عبادت کے مراکز اور توحید کے جو مرکز ہیں وہ اللہ کے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہی ہیں، لیکن اسے یہ خاصیت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو تم پاک صاف کرو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، جو اس گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، جو قیام کرنا چاہتے ہیں، رکع سجود، اور جو رکوع اور سجدہ یعنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاک صاف کرو۔ اور اس کی نسبت اس گھر کی اپنے طرف اللہ نے کیا، میرے گھر کو۔ یہ خاصیت مکے کو حاصل ہے، روئے زمین پر کسی اور اس کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کی خاصیتوں میں سے مکے کے ایک یہ بھی ہے کہ بہت بڑی یہ خاصیت ہے کہ اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ اس طرف نہ جو ہے پیٹھ کر کے جو ہے اپنی قضائے حاجت پوری کرو اور نہ اپنا رخ کرو۔ مکے کی طرف اگر آپ پیشاب و پائخانہ کر رہے ہو تو قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں ہے وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یعنی مشرق اور مغرب کرو۔ مدینے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے سے جنوب کی طرف دکن کی طرف مکہ پڑتا ہے، تو مدینے والوں کو کہا کہ پورب اور پچھم رخ کر لو، لیکن اس طرف نہیں کرنا ہے۔ یہ عظمت اگر حاصل ہے تو خانہ خدا کو حاصل ہے، مکہ کو حاصل ہے کہ ایک ایمان لانے والا مسلمان آدمی اسے پرہیز کرنا ہے کہ وہ پیشاب و پائخانے میں اپنے احتیاط کرے کہ وہ مکہ کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ یہ خاصیت صرف مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ علماء نے کچھ رخصت دیا ہے کہ اگر گھروں کے اندر بنائے گئے ہیں پائخانے اور وہاں پر اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے بنے ہوئے گھر کے اندر تو وہاں رخصت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ احتیاط کرے مسلمان، نہ اپنے بیت الخلاء کا رخ اس طرف دیکھ لے بناتے وقت، احتیاط برتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں گے تو ہماری پیٹھ یا ہمارا رخ مکے کی طرف ہوگا۔ اس کا احتیاط کرنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے۔ اور گرچہ اگر بن گیا ہو گھر کے اندر تب بھی افضل یہ ہے کہ احتیاط کرے گھروں کے اندر۔ اور میدان کے اندر، میدان میں جب جاتا ہے تو قطعی درست نہیں ہے
کہ وہ اپنی پیٹھ اور اپنا رخ مکے کی طرف اپنی ضرورت کو پورا کرتے وقت، قضاء حاجت کے وقت، پیشاب پائخانے کے وقت کرے۔ یہ خاصیت اور یہ مقام مکے کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے مکے کے خاصیتوں میں سے یہ خاصیت یہ بھی ہے، اور یہ پچھلے خطبے میں بتلا دیا گیا تھا کہ روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلی مسجد روئے زمین پہ اللہ کے نبی کون بنائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ اس کے بعد پوچھا کہ پھر، تو کہا کہ مسجد اقصی۔ پھر کہا کہ دونوں کے درمیان کتنا فرق تھا، کتنا فاصلہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سالوں کا فاصلہ۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اس سے پہلے جو خاصیت بیان کی گئی ہے اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے مکے کو حرام قرار دیا، اس کی حرمت کو اللہ نے اس کا اعلان کیا کب؟ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت اللہ نے اس کے حرمت کا اعلان کیا۔ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، مکہ کی کو حرام قرار دیا، محترم قرار دیا اللہ رب العالمین نے کب؟ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تب آپ اندازہ کیجئے کہ انسانیت کے یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کا وجود ہے، مکہ کا وجود انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تب مکہ کو محترم قرار دیا، اس کی حرمت اللہ نے جو ہے قائم کر دی تھی، اور قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ مکہ یہ جو ہے انسانوں کی خلقت سے پہلے مکہ کا وجود ہے، خانہ کعبہ کا وجود ہے، فرشتوں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد جب پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا مکہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور جو آیت میں ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو مقرر کر دی کعبے کی جگہ، اپنے گھر کی جگہ، کہ یہاں سے تمہیں بنانا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے تو انہوں نے بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ کے خاصیتوں میں سے جہاں یہ خاصیت ہے کہ یہ سب سے پہلی روئے زمین پر مسجد ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس کا وجود ہے۔ اور اس کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ اس میں مکہ وہ ایک واحد روئے زمین پر جگہ ہے جہاں آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر مکے میں آپ کو داخل ہونا ہے تو آپ کو احرام پہن کر کے جانا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے رخصت ہے، جیسے جو لوگ بار بار مکے میں داخل ہوں، تاجر ہوں، اسی طرح سے ٹیکسی کے ڈرائیور ہوں، جو بار بار جو ہے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا وہ کام ہو، بزنس مین ہو، تاجر ہو، اس کو بار بار جانا ہے مکے میں۔ اسی طرح سے گاڑی کا ڈرائیور ہے، اسے بار بار آنا جانا ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن ایک عام انسان جب مکے کے اندر داخل ہوگا تو یہ مکے کا احترام ہے اور مکے کی خاصیت ہے جو روئے زمین پر کسی سرزمین کو حاصل نہیں ہے، کہ آپ احترام کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ عمرہ کر کے پھر آپ احرام جو ہے اتاریں گے۔ آپ حالت احرام میں مکے میں داخل ہوں گے، یہ مکے کی خاصیت ہے، یہ مکے کی عظمت ہے، یہ مکے کا احترام ہے۔ روئے زمین پر یہ درجہ کسی سرزمین کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکے کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر مکے کے اندر یہاں پر حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی اگر کوئی وسوسہ کر لے، سوچ لے، اور جب تک وہ کام نہیں کرے گا تب تک اسے اس گناہ پر اس سے جزا نہیں ملے گا، سزا نہیں دی جائے گی اور گناہ نہیں لکھا جائے گا۔
لیکن مکہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اگر ارادہ بھی وہاں کر لیا دل کے اندر تو وہ گناہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ مکے کے ساتھ خاص ہے۔ تو مکے جانے والے لوگ اس کا دھیان رکھیں کہ دل میں بھی برائی کا وسوسہ پیدا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جس نے وہاں ارادہ بھی کیا الحاد کا، کسی بھی گناہ کا ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اسے بہت دردناک عذاب دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ مکے میں آپ نے وسوسہ بھی پالا دل کے اندر تو گناہ لکھ دیا جائے گا، اس پہ آپ کو عذاب کا جو ہے سامنا کرنا ہوگا۔ یہ مکے کے ساتھ یہ خاصیت ہے، روئے زمین پر کسی اور حصے کو یہ مقام نہیں حاصل ہے، بلکہ اور جگہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کسی گناہ کا، آپ نے جب تک نہیں کیا تب تک آپ گنہگار نہیں ہوں گے، تب تک گنہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اس کی خاصیتوں میں سے ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے مکے کے اندر کہ دلوں کو کھینچ لینے والی اس کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ دل کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جتنی طاقت ایک چمک کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ مقناطیس لوہے کو جو ہے جذب کرے، اٹھائے، کھینچے اپنی طرف، اس سے زیادہ مقناطیسیت اس خانے کعبہ کے اندر ہے کہ دلوں کو وہ اس طرح سے کھینچتا ہے کہ دل اس کی طرف جو ہے کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حیثیت اور یہ خاصیت صرف مکہ کو حاصل ہے اور روئے زمین میں کسی کو نہیں حاصل ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے، اللہ نے مقرر کی، اس سرزمین کو بتایا کہ یہی ہے بنیاد خانہ کعبہ، اور انہوں نے بنا لیا، تب اللہ نے ایک اور حکم دیا اور کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب ابراہیم ایک کام کرو، لوگوں میں تم اعلان کر دو، آواز دو لوگوں میں حج کا، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ابراہیم مکے کی پہاڑیوں سے تم اعلان کرو، اور دنیا تک ابراہیم نے کہا کہ میری یہ نحیف اور کمزور آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کہا کہ تم آواز دو اور دنیا تک پہنچانے کا کام میرا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَأَذِّن، اور تم جو ہے اعلان کر دو فی الناس، لوگوں کے اندر حج کا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی مقناطیسیت ہے خانہ کعبہ کی۔ اللہ نے فرمایا یاتوک رجالا، پھر دیکھنا ان کی کیفیت یہ ہوگی پیدل بھاگیں گے، وہ اپنے پیروں پر، یا رجالن پیدل چلنا شروع کر دیں گے، مکے کا رخ کر دیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹ اور سواری ان کی جو ہوگی اس پہ چل دیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ سفر کی طوالت، لمبے سفر ہونے کی وجہ سے اور کھانا پانی کم ملے گا سفر میں، اس لیے ان کے جانور پتلے ہو جائیں گے۔ وعلی کل ضامر، پتلے جانوروں پر، سواریوں پر وہ تیری طرف آئیں گے، مکہ کا قصد کریں گے۔ یاتین من کل فج عمیق، دنیا کے دور دراز گوشوں سے وہ دنیا بھر سے بھاگ کر کے مکے کا رخ کریں گے۔ تم اعلان تو کرو ابراہیم، اور یہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ آج یہ موسم چل رہا حج کا، دیکھیے دنیا کے دل وہاں لگے ہوئے ہیں، ایک دم سے دلوں کی کیفیت ایسی ہے کہ خانہ کعبہ سے لوگوں کے دل جدا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ مقناطیسیت اور یہ کشش اور یہ کھچاؤ صرف مکے کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ دنیا بھر کے لوگ آج اکٹھا ہو رہے ہیں وہاں، اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، اور پھر جو وہاں گیا اس کے بعد لوٹنے کو وہ اس کا دل ہی نہیں کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہیں بس کر کے رہ جائے۔
لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، قوانین ہیں ملکوں کے، اسے واپس جانا ہوتا ہے، وہ جو ہی واپس آتا ہے اپنے شہروں اپنے ملکوں کو پھر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ یہ خاصیت صرف مکہ کو حاصل ہے، یہ خانہ کعبہ کو حاصل ہے کہ جس نے ایک بار دیکھ لیا، جس نے ایک بار زیارت کر لیا، بار بار وہ کھنچتا چلا جا رہا ہے، بار بار کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشویق بھی تو دلائی ہے، کتاب بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت کرو، ایک بعد دیگرے کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ ان کی خاصیت یہ ہے حج عمرے کی کہ گناہ اور فقر محتاجی دونوں ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے جو ہے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے کچڑوں کو چھانٹ کر کے اوپر جو ہے بھٹی کر دیتی ہے، ویسے ہی یہ حج و عمرہ آپ کے فقر کو اور آپ کے گناہوں کو جو ہے یہ دور کر دے گا۔ یہ مکے کی خاصیت ہے، یہ خانہ خدا کی خاصیت ہے، یہ کعبے کی خاصیت ہے۔ یہ کچھ خاصیتیں تھیں جن کو بیان کیا گیا ہے 2 خطبوں میں، تاکہ ہم لوگ جان لیں کہ یہ موسم حج کا ہے۔ ہمارے جانے والے بھائی اور جو رشتہ دار جنہوں نے بھیجا اپنے عزیزوں کو، وہ بھی جان لیں کہ روئے زمین پر یہ رتبہ اور یہ مرتبہ، یہ خاصیت اور یہ عظمت اور یہ تقدس اگر کسی سرزمین کو حاصل ہے روئے زمین پر تو وہ مکے کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم بات ہے، 1 منٹ میں کہہ کے اور خطبے کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ مکے کا قصد کر رہے ہیں، موسم ہے حج کا، تو احتیاط یہ برتیں کہ جس کمائی کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور، حج مقبول، اس کا جزا جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، سیدھے جنت ہے۔ لیکن حج مبرور کب ہوگا ہمارا؟ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں ابھی جو حدیث بیان کی گئی، فرمایا کہ من اتی ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق، جو اس گھر کی زیارت کے لیے آیا، یعنی حج کے لیے آیا، عمرے کے لیے آیا، اور اس نے جو ہے کوئی برائی نہیں کیا، کوئی فسق فجور نہیں کیا، تو ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا آج ہی۔ لیکن اب اس کا حج مبرور کب ہوگا، اس کا حج مقبول کب ہوگا؟ اس کے جو ہے جو نفقے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، واجب ہے، بلکہ رکن ہے دین اسلام کا۔ تو من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھے، تو طاقت رکھے نفقے کو وہاں جانے اور راستے بھی مامون ہو، خطرہ نہ ہو، یہی سب طاقت میں ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس مال آ گیا تو اس مال کا جائزہ بھی لینا ہے کہ یہ جس مال سے ہم جا رہے ہیں کیا ہمارا حج قبول ہوگا؟ تو اس مال کی کیفیت کو جانچے کہ مال جو ہمارے پاس آیا وہ جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں۔ اگر وہ غبن کا مال ہے، اگر وہ ناجائز مال ہے، حرام کا مال ہے، تو اس مال سے آپ عمرہ کریں گے، حج کریں گے، تو یہ فضیلت آپ کو نہیں حاصل ہوگی، آپ کا حج مبرور نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ تصور چھوڑ دیجئے کہ بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے جو ہے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، ویسے آپ ہو جائیں گے، نہیں، آپ کا حج ہی نہیں قبول ہوگا۔ میں ایک جو ہے نظارہ آپ کو جو ہے دکھاؤں، اور اس دور جاہلیت سے کہ جب سیلاب سے دیواروں میں جو ہے شگاف پیدا ہو گیا تھا خانہ کعبہ، اور اسے بنانے کی نوبت آئی، دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ لگایا تھا، بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ ہمارے بچے جانتے، چمن اسلام میں وہ واقعہ پڑھے ہیں کہ حجر اسود کو کون لگائے گا، بڑا جو ہے قبیلوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ تو یہ ہوا کہ کل صبح جو آ جائے گا سب سے پہلے حرم میں تو وہی لگائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، لوگ خوش ہو گئے تھے، جال امین جاز صادق، یہ تو امین اور صادق سچے ہیں، آگے ان پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ وہی تعمیر جب بنا رہے تھے اور مکے کی اس خانہ کعبہ کی دیواروں میں درار آ گیا تھا، بنانا ہوا، تو کفر پر رہتے ہوئے، شرک پہ رہتے ہوئے مکہ والے
گرچہ مکے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ، کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اس مکے کے حرمت کا، اس کے احترام کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے اعلان کیا کہ جو حلال مال ہوگا وہی مال لگانا، اس میں حرام کا ایک پیسہ نہیں لگانا ہے۔ مکہ والے چنانچہ سب لوگ اکٹھا کرنے لگے حلال کی کمائی، کہ اس گھر کی تعمیر کرنا تو حلال کے پیسے تھے۔ تو سب لوگ جب اکٹھا کیے اور تخمینہ کیا تو پورا خانہ کعبہ نہیں بن رہا تھا اتنے پیسے میں۔ تو حتیم کا علاقہ دیکھ رہے ہوں گے، جو یو ٹائپ کا ایسا چھوٹا ہے باہر، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اماں عائشہ سے کہ دیکھو عائشہ، اگر تمہارے قوم کے لوگ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں حتیم کو خانہ کعبہ میں جو ہے شامل کر دیتا، کیونکہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے۔ وہ اس لیے چھوڑ دیا تھا مشرکین مکہ نے کہ اتنا پیسہ حلال کا نہیں اکٹھا ہوا تھا کہ پورے خانہ کعبہ تعمیر کر سکے، تو جتنا ہوا تھا اتنا ہی پر تعمیر کیا تھا، اور وہ حصہ جو ہے چھوٹ گیا تھا، اور وہ خانہ کعبہ کا حصہ، اور آج بھی ویسے ہی ہے۔ تھوڑی سی جو ہے دیواریں ایسے جوڑ دی گئی ہیں تھوڑی اونچی، اور ویسے ہی وہ حتیم کا حصہ پڑا ہے۔ اتنا احتیاط وہ کفر اور شرک پہ رہتے ہوئے کرتے تھے، لیکن آج اگر ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ریا نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر ہم نے حج کیا اور اپنے مال کا جائزہ نہیں لیا، حلال مال نہیں حرام مال سے ہم نے خانہ کعبہ کا قصد کیا، حج کیا، تو یقین جان لیجئے کہ یہ خانہ کعبہ کا سب سے بڑا جو ہے یہ اس کی تذلیل ہوگی، یہ اس کی تذلیل ہوگی خانہ کعبہ کی، اور یہ حقارت ہوگی خانہ کعبہ کی کہ ہم اس مال سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، حج کرنے جا رہے ہیں جو مال حلال ہی نہیں ہے۔ مشرکین بھی اس کی تعمیر میں حلال ایک ایک پیسہ حلال کا استعمال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جب بھی خانہ کعبہ کا قصد و ارادہ کریں، ہم حلال مال سے جو ہے اس کا حج کریں اور وہ سفر کریں۔ اسی طرح سے الہ العالمین ہمیں یہ توفیق دے اور یہ طاقت دے کہ جب ہم خانہ کعبہ کا جو ہے حج کرنے کا ارادہ کریں، طواف کرنے کا ارادہ کریں، تو اس کے احکامات کو جان لیں۔ اس کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ طاقت دے اور یہ توفیق دے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو جانیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کا احترام اور اس کی محبت پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔